السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ سیاسی، آئینی اور معاشی بحران پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کے لیے پہلے سے زیادہ مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ پاکستان کے عوام کے لیے بھی ان کی زندگی پہلے سے زیادہ اجیرن ہونے والی ہے۔ جو کچھ اب ہونے والا ہے، لوگ 16 مہینے کی مہنگائی اور 16 مہینے کی بے روزگاری کو بھی بھول جائیں گے، کیونکہ شہباز شریف مزید تباہی کے لیے آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا، اس سارے پروجیکٹ کا جو مین آرکیٹیکٹ ہے، اس کے لیے مسائل بھی آنے والے ہیں۔ ہمارے فیصلہ سازوں یعنی بادشاہ سلامت کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں مصیبتیں کھڑی ہونے والی ہیں، کیونکہ ان کا پورے کا پورا پروجیکٹ، ان کی پوری سوچ جو انہوں نے اپنے خیال میں نظام تشکیل دیا تھا، وہ نظام زمین بوس ہو چکا ہے، اور باقی رہی صحیح کسر اس ٹینیور میں پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ پاکستان کے عوام نے یہ قبول نہیں کیا۔ صدر عارف علوی نے جو سمری واپس کی ہے، اس کی ایک سالڈ ریزن سامنے آئی ہے۔ انہوں نے ہوا میں تیر نہیں چلایا تھا، بلکہ انہوں نے سوچ سمجھ کر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ سمری پر دستخط کر دیتے تو وہ صدر مملکت بھی اس عمل میں شریک ہو جاتے جو کہ آئین شکنی کا عمل چل رہا ہے، کیونکہ آئین اس بارے میں واضح ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے تقاضے کیا ہیں، خاص طور پر جب عام انتخابات کے حوالے سے ایسی سچویشن ہو۔ آرٹیکل 224 کا سب آرٹیکل 1 اور سب آرٹیکل 2 بڑی واضح ڈائریکشن دیتا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے پہلے کیا ضروری ہے۔ آرٹیکل 224 انتخابات کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے۔ اس کا سب آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ قومی اسمبلی یا کسی بھی صوبائی اسمبلی کا عام اجلاس اس دن سے 60 دن کے اندر اندر ہوگا۔ اگر اسمبلی پوری مدت کرے تو 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہوگا۔ اس کے بعد انتخابات کے نتائج کا اعلان زیادہ سے زیادہ 14 دن کے اندر کیا جائے گا، جس دن انتخاب ہوا ہو۔ اب یہ قانون ہے کہ جب اسمبلی مدت پوری کرے، الیکشن 60 دن میں ہو، تو 14 دن کے اندر اندر انتخابات کے نتائج کا کمپلیٹ اعلان کرنا ایک آئینی تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سب آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی یا کوئی صوبائی اسمبلی توڑ دی جائے تو اس اسمبلی کا عام انتخاب اس کے توڑے جانے کے 90 دن کی مدت کے اندر لازمی کرایا جائے، اور انتخابات کے نتائج کا اعلان رائے دہی ختم ہونے کے بعد، یعنی پولنگ ختم ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 14 دن کے اندر کر دیا جائے۔ یہ آرٹیکل 224 کا سب آرٹیکل 1 اور سب آرٹیکل 2 کہتا ہے۔ پہلے بھی غیر آئینی اقدام انہوں نے کیا، یعنی 90 دن میں الیکشن نہیں انہوں نے کروایا کیونکہ اسمبلیاں توڑی گئی تھیں، تو آئین 224 کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی، آئین توڑا گیا، پھر الیکشن ہوا، اور اس کے بعد بھی 14 دن کے اندر انہوں نے نتائج کا مکمل اعلان نہیں کیا۔ 22 فروری تک ہر صورت انہیں مکمل نتائج کا اعلان کرنا تھا، اس لیے صدر مملکت نے 22 تاریخ تک سمری روکے رکھی تاکہ یہ اعلان کریں، اور مجبوراً 26 کو صدر نے ان کو سمری واپس بھیجی، کیونکہ صدر مملکت نے ان کو انفارم کیا تھا کہ پہلے آپ ہاؤس کمپلیٹ کریں، یعنی مخصوص نشستوں کا اعلان کریں، اور جو ریزلٹس پینڈنگ پڑے ہیں ان کو اناؤنس کریں، سچے جھوٹے جو بھی ریزلٹس ہیں اناؤنس کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو صدر مملکت نے صحیح کیا، کیونکہ وہ آئین شکنی کے اس عمل میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اب کل سے ایک کہانی سنی جا رہی ہے۔ رضا ربانی جیسے جید قانون دان بھی سچ نہیں بول رہے، سینٹ میں بھی اور سینٹ سے باہر بھی انہوں نے سچ نہیں بولا کہ آئین شکنی کر کون رہا ہے۔ صدر مملکت آئین شکنی نہیں کر رہے، بلکہ آئین شکنی الیکشن کمیشن کر رہا ہے، جو کہ ریزلٹس اناؤنس نہیں کر رہا۔ اب الیکشن کمیشن کے پیچھے کون ہے، کون روک رہا ہے کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا اعلان نہیں کرنا؟ اس کے لیے نام لیا جا رہا ہے ملٹری لیڈرشپ کا، کہ ان کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ انہیں کس نے حکم دیا ہے؟ ان کے لیے حکم شہباز شریف، مریم اور آصف زرداری کا ہے کہ ہمیں سینٹ کا الیکشن لڑنے دیں ان سیٹوں کے بغیر، پھر ہمیں ایوان صدر کا الیکشن بھی لڑنے دیں، اس کے بعد آپ خواتین کی نشستوں کا اعلان کریں۔ تو صدر مملکت پہ غصہ کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئین شکنی تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ 22 تاریخ کو آئین شکنی ہو گئی ہے، 22 کے بعد اتنے دن گزر گئے ہیں، 29 تاریخ ابھی آخری ہے، ابھی بھی 3 دن پڑے ہوئے ہیں، مگر اس پر کوئی ایکٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو آئین کون توڑ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن توڑ رہا ہے، براہ راست توڑ رہا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔
اب مینڈیٹ چوری کر کے مریم کے حوالے پنجاب کیا گیا. کیا صورتحال ان کے کنٹرول میں ہے؟ صورتحال بالکل بھی کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک، بہت بڑا احتجاج آہستہ آہستہ تیار ہو رہا ہے. جبکہ عمران خان کی بھی ضمانتیں ہونے والی ہیں. عمران خان کی ضمانتوں کے حوالے سے سماعت شروع ہو چکی ہے. جمعرات کی ڈیٹ فکس ہے، 3 سے 4 ہیئرنگ میں فیصلہ ہونا ہے. اب عمران خان کے آنے سے پہلے تحریک انصاف ان تمام جماعتوں کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے جن کے ساتھ ہاتھ کیا گیا، جن کا مینڈیٹ چوری ہوا. اس میں بلوچستان کی جماعتیں ہیں، سردار اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی ان کی جماعتیں، پاکستان پختون عوامی ملی پارٹی اور بی این پی مینگل بھی زیر عتاب ہیں، کیونکہ ان کو بھی کنارے لگایا گیا. فضل الرحمان کو سائیڈ پہ کیا گیا، کیونکہ فضل الرحمان کے بارے میں نواز شریف اور زرداری نے کہا یہ تنگ کافی کرتے ہیں، یہ کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں. اگر ہم نے ان کو اتحادی بنا لیا تو انہوں نے ہمیں نچوڑنا ہے. اس لیے فضل الرحمان کو بھی آؤٹ کیا گیا. دوسری جانب سندھ اور بلوچستان میں احتجاج چل رہا ہے. اب ملاقاتیں تحریک انصاف نے شروع کر دی ہیں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، سردار اختر مینگل سے رابطہ ہو چکا ہے، جبکہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی وہ رابطے کر رہے ہیں. کل ان کی ملاقات ہوئی محمود خان اچکزئی سے. محمود خان اچکزئی نے اس پر کیا بات کی ہے یہ ذرا ملاحظہ کریں. اب بھی وقت ہے، نہ کھیلیں بابا، نہ کھیلیں اس سے. ہم نے 2 دفعہ یہ کھلواڑ کیا ہے اور ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا. ایک دفعہ 1970 میں ہم نے الیکٹڈ لوگوں کو حکمرانی نہ دی، بدقسمتی سے ہمارا ملک ٹوٹا. دوسری دفعہ 1977 میں گڑبڑ ہوئی، مرد آباد زندہ آباد تحریکیں چلی، نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھنسے. اب کی بار پاکستان بہت کمزور ہے. نہ چھیڑ ان چیزوں کو، بس جنہوں نے جیتا ہے انہیں بسم اللہ کر کے وہ کر دیں. بہرحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں پاکستان آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی طاقت کو سرچشمہ بنا کے قیامت تک چل سکتا ہے. جی، محمود خان اچکزئی سے اسد کیسر اور بیرسٹر سیف نے ملاقات کی اور انہوں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا. محمود خان اچکزئی نے ان کو ویلکم کیا اور تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھری. تو اب ایک تحریک شروع ہونے والی ہے اور یہ لمبی تحریک نہیں ہوگی، شارٹ ٹرم ہوگی. اس سے پہلے اچکزئی کہہ رہے ہیں بہتر ہوگا کہ مینڈیٹ واپس کر دیں جن کا ہے، یعنی عمران خان کو مینڈیٹ واپس کریں. پھر مزید کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں. بہترین بن سکتا ہے، ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے اور دنیا کے قوموں میں اس سے چل سکتا ہے. باقی اگر خواہ مفت میں لوگ وہ کر رہے ہیں، بعض ہمارے دوست آپ کے اخباروں والے بھی، میں معافی چاہتا ہوں، میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں، وہ بھی کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے طاقتور ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ فرانس کی اسٹیبلشمنٹ سے طاقتور ہے؟ وہ بھی ہیں، ان کی ایجنسیاں بھی. وہ الیکشن پارلیمنٹ کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پرابلم ہے، بی کیئرفل. آپ الیکشن سے پہلے اس کو مت چھوڑو، اس کو چھوڑو، یہ بربادی کا راستہ ہے. جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو امریکہ کی بھی ہے، برطانیہ کی بھی ہے، فرانس کی بھی ہے، یورپ کی ہے، تمام ملکوں کی ہے. تو کیا اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے الیکشن پروسیس میں، سیاسی معاملات میں، پکڑ دکڑ میں، مار دھاڑ میں؟ تو کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اب آگے ذرا سنیں. کم سے کم اس راستے پہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ. ان کی مہربانی آئے تھے. پاکستان میں جو پارٹی آئین کی بالادستی پہ یقین رکھے گی، جو پارٹی پارلیمنٹ کے اختیارات پہ یقین رکھے گی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اس کو سپورٹ کرے. ہمارا مجھے بہت افسوس ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف کے خدا ان کو زندہ رکھے، خدا ان کی عزت بچائے رکھے. میاں محمد نواز شریف سے ہمارا رشتہ اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. اردو میں کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کہاں سے لوگ آئے، کیا کچھ کر دیا، یعنی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اچکزئی اچھے سے ان کو جانتے ہیں. وہ بتا گئے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو طے ہوا تھا، نواز شریف اس سے بھاگ گئے. وہ خود بھاگے یا ان کو مجبور کیا گیا؟ یہ ذرا آگے سنیں. میں کسی کو مشورہ دینے والا نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی، جو جج، جو سیاسی لیڈر آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، پارلیمنٹ کے اختیارات پہ یقین رکھتا ہے، میں ان کو ساتھی جو بھی ہوں، وٹ ایور دا مین، جس پارٹی کا بھی ہوا. میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان تمام ووٹرز کو، پاکستان کے ان تمام ووٹرز کو جنہوں نے اپنی ووٹ کی طاقت سے جو کچھ ٹیبل پہ لوگوں نے تماشا بنایا تھا اسے الٹا کر دیا. بریوو زندہ باد. پی ٹی آئی سے جو کچھ باقی ہوا وہ تو جائز تھا. پی ٹی آئی سے بیٹھ کا نشان چیننا ظلم تھا. ان سے
पार्टी का निशान छीनना जुल्म था, ये नहीं होना चाहिए था। अगर वो उसी बैठ पे वो करते तो प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू आस्क देम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, चूंकि उन्होंने वो जीत लिया था, पीटीआई वालों ने कमाल कर दिया, 270 निशानों पे इलेक्शन लड़ा। किसी का निशान बिल्ली था, किसी का गाय, किसी की गाय थी, किसी का बैल था, किसी का रबाब था, किसी का बराना था। जिंदाबाद, यंग पीपल जिंदाबाद, पंजाब के जिन्होंने हिम्मत की, वोट डाला। जी नाज़रीन इकराम, पंजाब के लोगों ने हिम्मत की, उन्होंने वोट डाला और तहरीक इंसाफ ने 270 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। बल्ले का निशान लेना जुल्म था। तो तैयार हो जाएं, एक बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है जो इन सारे मैंडेट चोरों और इनके हैंडलर्स को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।